رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی. صلوات پڑھیں بر عزیزان محترم. سب سے پہلے تو مجلس میں بیٹھ کر، اور میری طرف سے کچھ کوتاہیاں ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھ کر بھی اکثر اینوٹیٹ کرتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو موضوع میں نے انتخاب کیا تھا، جس موضوع کا، وہ میں پہلے سے تیار کر کے نہیں آ پایا. کچھ سبب کی وجہ سے مجھے شروعات میں یعنی کالج میں وقت نہیں مل سکا. تو یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی ان موضوع کو سمیٹ کر اور جتنے احسن طریقے سے پیش خدمت کر سکوں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اس میں کوئی اگر میری طرف سے لغزش یا کوتاہی ہو جائے تو میں معذرت کا طلبگار ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، تمام تعریف اس خدا کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. فقط پیدا ہی نہیں کیا، ہمیں حق و باطل کی تمیز بھی سکھائی کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اسے صحیح اور غلط کی تمیز بتا دی. ان ہدیناہ السبیل اما کافرا و اما شکورا. اس نے راستہ دکھا دیا، صحیح راستہ دکھا دیا، سبیل دکھا دی، جو صراط مستقیم ہے وہ دکھا دیا. اب تمہارے اوپر چھوڑ دیا، چاہے تم کفر اختیار کرو، چاہے شکر اختیار کرو. ہر جگہ پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت دیکھیے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اس قدر اہتمام کر رکھا ہے، اس قدر حسین سسٹم بنا رکھا ہے کہ انسان اگر چاہے پاک دل ہو، پاک طبیعت رکھتا ہو، پاک طینت ہو، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اسے اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور اپنے اندر کی برائیوں کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ جگہ جگہ پر اللہ نے ہدایت کے نور جلا رکھے ہیں. اور عزیزان محترم، ہدایت کا چراغ اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت ختم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ رکھا. صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولایت کا سلسلہ رکھا. دیکھیے، ولایت ایک نظام ہے. ولایت کا اگر ہم ایسے معنی دیکھیں تو گارڈین شپ، لیڈرشپ. تو ولایت کا جو معنی ہے وہ لیڈرشپ اور گارڈین شپ ہے. اب ہم انسان ہیں، بہت بنیادی سی چیز ہے. اسکول میں بچے ہیں، بچوں کی فطرت ہے ادھر ادھر بھٹک جانا، تو ان کو کسی کی گارڈین شپ میں رکھا جاتا ہے. خواہ وہ استاد ہو یا کوئی مانیٹر ہو، کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کر کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ان کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ نے بھی یہ سسٹم رکھا، ولایت کا سسٹم، گارڈین شپ، لیڈرشپ کا. بے لیڈر، بے سروپا نہیں چھوڑ دیا ہمیں کہ تمہیں جہاں جانا ہے گمراہ ہو جاؤ. نہیں، ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر مقام پر اللہ نے ہدایت کی روشنی رکھی. نبی کے بعد نبی نے ولی اپنا بنا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. اب بدبخت اس مولا کا ترجمہ جو ہے وہ دوست اور یہ وہ کرتے رہیں، لیکن عزیزان محترم، حقیقت سے جو آشنا ہوتے ہیں، جن کے ذہن پہ پتھر نہیں پڑا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے.
اللہ مولا یا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا. اللہ میرا مولا ہے, اللہ میرا گارجین ہے, اللہ میرا مالک ہے, میں مومنین کا لیڈر ہوں, میں مومنین کا گارجین ہوں, اور میں جس کا گارجین ہوں یہ علی اس کے گارجین ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور صرف یہیں تک نہیں رکھا بلکہ ایک سلسلہ 12 اماموں کا رکھا, یعنی ولایت کا سلسلہ جو ولایت کی کڑی ہے, چین ہے, وہ برقرار رہی. 12 اماموں کے بعد بھی صرف اتنے ہی پر نہیں, 12 امام رکھے, 12 اماموں کے بعد بھی علماء رکھے. علماء کے بعد قوم کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ ایک دوسرے کا ولی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. قرآن کی آیت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں, اور وہ ایک دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں, نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ چین دیکھ رہے ہیں آپ کتنا مضبوط چین ہے, یعنی اگر کوئی چیز کڑی سے وابستہ ہے تو وہ بھٹک ہی نہیں سکتی. کچھ بھی آئے, کتنا بھی طوفان آئے, کس طرح کے بھی طوفان آئے, کیسے بھی فساد پیدا ہوں, اگر ہم کڑی سے چین سے وابستہ ہیں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے, ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے. ورنہ عمریں گزر جائیں گی کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملے گی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کڑی سے وابستہ ہونا ضروری ہے. اللہ مولا یا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا. تو عزیزم, یہ ایک نظام قائم کیا اللہ نے کہ جس کے ذریعے ہر انسان اس بات کو انشور کرے گا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ نہ بھٹکیں, کوئی گمراہ نہ ہو جائے. عزیزان محترم, ہماری زندگی ہے, ہم ایک راستے پر چلتے ہیں تو عزیزم راستے پر رہزنوں کا ڈر ہوتا ہے, راستے پر رہزنوں کا ڈر ہوتا ہے, اور اللہ نے آگاہ پہلے ہی کر دیا ہے. اللہ نے کیا کہا, الم عاد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم, کیا ہم نے تم کو اس چیز کی ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کا اتباع نہ کرنا, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کی اتباع نہ کرنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شیطان تو کھلا دشمن ہے, آپ کی عقل بند ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. شیطان کھلا دشمن ہے. اب کسی کی عقل بند ہو اور اس کو پٹی پڑھا کر جو ہے مولا علی کے خلاف کھڑا کر دیا جائے, اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کہا شیطان کھلا دشمن ہے, تم اپنی عقل کھولو گے شیطان کھلا دشمن نظر آ جائے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان محترم, اللہ نے ہمیں صرف خلق نہیں کیا بلکہ ایک پورا سسٹم اور پروگرام بنایا جس کے تحت اگر ہم چین سے وابستہ رہیں گے, یہ پوری چین سمجھ لیجئے, یہ پوری چین سمجھ لیجئے, ہدایت کی جو چین ہے, کڑی ہے. محمد ہیں ولی, علی ہیں ولی, علی ہیں ولی, 12 امام ہیں ولی, 12 امام ہمارے لیڈر ہیں, 12 امام ہمارے. دیکھیے لیڈر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے, امام کا کیا مطلب ہوتا ہے, جس کی پیچھے انسان کھڑا ہو, جس کے پیچھے معموم چلے. اگر ہم مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, وہاں ایک امام امامت کرتے ہیں, میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں اور کہوں کہ وہ میرے امام ہیں, تو وہ میرے امام نہیں ہے. جو پیچھے معموم ہے وہ انہی کے امام ہیں, سب کسی کے امام نہیں ہے. اسی لیے علی کو امام متقین کہا گیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہم علی کو امام تو کہہ دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے, ہم نے دیکھا اپنے آپ کو کہ کتنا تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے عزیزم, تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں, ہم بڑی داڑھی رکھ لیں, ٹوپی پہن لیں, نہیں عزیزم. تقویٰ ہر گام پر ایک خوف کا نام ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا فعل انجام نہ دے دیں جس سے ہمارا اور ہمارے معبود کا رشتہ ٹوٹ جائے.
ہم کوئی ایسا فعل انجام نہ دے دیں کہ جس سے وہ خوف رہتا ہے، اور وہ خوف صرف محرمات سے نہیں بچاتا، مکروہات سے بھی بچاتا ہے۔ یہ خوف ہمارے اندر ہر وقت اگر ہے تو ہم حسینی ہیں، ہمارے امام علی ہیں، ہمارے امام حسین ہیں، ورنہ علی علی حسین حسین کرنے سے ہمارے امام علی علی حسین حسین نہیں ہو جائیں گے۔ ہم ان لوریوں سے نہ سوئیں کہ حسین نے تمہارے لیے قربانی دے دی، تمہارے گناہ بخش دیے۔ عیسائیوں کا یہ ہے، ابھی انشاءاللہ تحریفات کربلا پہ گفتگو جو کروں گا تو وہاں پر یہ بات لاؤں گا۔ ہم اگر علی کو امام مانتے ہیں تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ہر گام ہمیں یہ فکر رہے کہ کوئی فعل ہم ایسا نہ کر دیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ خفا ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، چاہے ہم خیمہ یزید میں بھی ہوں، کھینچ کے حسین کا نور ہمیں حر کی طرح لے آئے گا۔ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف کھینچ کے لے آئے گا۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ اور ایمان نہیں ہے، ہمیں ابلیس اپنی فوج میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اور ابلیس عزیزم، ابلیس کسی اور محفل میں نہیں آتا، ابلیس کسی اور راستے پر نہیں جاتا، ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے اور یہاں سے بیٹھنے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گمراہ قرآن سے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کیسے قرآن کو نیزے پہ اٹھا کے گمراہ کیا تھا۔ عزیزم، شیطان نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا، ایک طرف خدا نے کہا الم اعہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے چکر میں نہ آنا۔ آگے چکر میں، کیونکہ ذہن بند تھا، اور صرف اسی وقت چکر میں نہیں ہے، آج تک چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں کہ کون حق پہ ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ تھوڑے سے غلط، یہ تھوڑے سے صحیح۔ مذاق نہیں ہے عزیزم، پہچانے شیطان کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان، دیکھو شیطان سے بچ کے چلنا، چھپ چھپ کے آئے گا، نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، پہچان میں کیسے آئے گا؟ ہم اپنی عقل کھلی رکھیں گے، ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے تو ہمیں دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے، جیسے یہ چشمہ ہے نا، اس کے اوپر اگر گرد پڑ جاتی ہے تو ہمیں صاف نہیں دکھتا۔ ہمیں ہمیشہ اس چشمے کو صاف کرتے رہنا ہوگا، اگر ہم چھوڑ دیں گے ہمیں صاف نہیں دکھیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم اللہ والے میں اور شیطان والے میں کنفیوز ہو جائیں، اللہ کے نمائندے میں اور ابلیس میں کنفیوز ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ شیطان کا رخ لے کے نہیں آتا ہے، وہ آتا ایسے ہی ہے، نیک راستے پہ آتا ہے، نیک بن کے آتا ہے، بہکا کے چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، بھلے ہی وہ اپنا چہرہ بدل کے آتا ہے، لیکن اگر تم تقویٰ رکھتے ہو تو تمہارے لیے وہ کھلا کھلا دشمن ہے، تم پہچان جاؤ گے، دھوکے میں نہیں آؤ گے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے دھوکے میں آ جاؤ جیسے ہر آ گئے، لیکن تمہارے دل میں اگر نور ہے تم واپس کھینچ لیے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزم، اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا، ایک سسٹم قائم کیا، جس کے تحت اگر کوئی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر سچ میں چلنا چاہتا ہے، صرف زبانی نہیں کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کر، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، صرف بولنے سے نہیں ہوگا۔ جب ہم نماز میں 5 وقت بولیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اکثر ہم لوگ، حالانکہ میں قرآن کی تفسیر پر بہت زیادہ تذکرہ نہیں کروں گا، اکثر ہم لوگ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پہ ہے ہی ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور انہیں سیدھے راستے پر، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو گمراہ ہیں، انہیں ضرورت ہے سیدھے راستے پہ چلانے کی، دعا مانگنے کی، ہم تو آلریڈی سیدھے راستے پہ ہیں۔ نا، اس غلط فہمی میں نہ آئیے، ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اس غلط، دیکھیے اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم آلریڈی حق پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، کبھی ہم ہدایت نہیں پائیں گے۔ مثال دی نا، بچے کو پتہ ہے کہ پاس کر جائیں گے، اس بار بورڈ میں پاس کر دیا جائے گا، کوئی بچہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے۔ نہیں عزیزم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے شیعہ ترجمہ کرنے والے بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، لیکن ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ کیونکہ عموماً جب یہ نقطہ پڑھا جاتا ہے یا اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ جو اتنے سال سے دعا مانگ رہے ہیں سیدھے راستے پہ، ابھی تک نہیں آئے، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
سیدھے راستے پر آنے کی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا خدا نے بتائی ہے۔ بہت طرح کی غلط فہمی ہمیں غلط راستے پر برقرار رکھتی ہے اور لے جا سکتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ سیدھے ہی راستے پر آئے گا۔ جو گمراہ ہیں اس کے لیے ضرورت ہی نہیں اسے وہاں جانے کی، وہ خود گمراہ ہیں۔ وہاں آپ کے جانے کی ضرورت ہے، ہمارے جانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم گمراہ ہو، سیدھے راستے کی دعوت دیں گے ہم۔ شیطان کو پتہ ہے کہ وہ جب آپ پہنچ جائیے گا تو وہ وہاں پہنچ جائے گا آپ کے پیچھے پیچھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ آپ مجلس کرنے پہنچیے گا، وہ بدعت کا پرچم لے کے پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے بدعت کے بارے میں کل بھی میں نے کہا تھا کہ بدعت پہ کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے۔ حسینی قیام بھی بدعت کے خلاف ہی ہے، ہم بھی بدعت کے خلاف ہیں، لیکن کیا بدعت ہے اور کیا بدعت نہیں ہے یہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہے نا۔ بلا وجہ بغض اہل بیت میں ہر کچھ کو بدعت کہہ دینا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر غلط ہے۔ ہر کچھ کو مطلب یہ کہ بدعت کیا ہے؟ بدعت علی کے مقام پہ کسی اور کو بیٹھا دینا بدعت ہے، ولی کے مقام پہ کسی جاہل کو بیٹھا دینا بدعت ہے، متقی کے مقام پہ کسی فاسق و فاجر کو بیٹھا دینا بدعت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزم، خدا نے ایک نظام بنایا جس نظام میں اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے، اسے ہدایت ملے گی۔ وہ اپنا ذہن کھلا رکھتا ہے تو اسے ہدایت ملے گی۔ پورا سسٹم کریٹ کیا۔ کل کی مجلس میں جیسا کہ وعدہ کیا تھا چھوٹے بھائیوں سے کہ ثواب کے فلسفے کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ ثواب کا فلسفہ کیا ہے؟ ثواب کس لیے ہے چیزوں میں؟ دیکھیں عزیزم، اللہ نے کہا یہ کرو ثواب، یہ کرو ثواب ملے گا، یہ کرو ثواب ملے گا، یہ کرو گناہ ملے گا، یہ کرو پنشمنٹ، یہ کرو ریوارڈ۔ عزیزان محترم، مولا علی کا قول ہے کہ تین طرح کے لوگ، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ثواب کی لالچ ہوتی ہے ان کے اندر، یعنی ثواب کی لالچ سے عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اپنے حساب سے سمجھنے کے لیے ایک انالوجی دیتا ہوں۔ تین طرح کے لوگ مجلس میں آ سکتے ہیں۔ ایک ڈر سے آئیں، ایک تبرک کے لالچ میں، ثواب کے لالچ میں آئیں، اور دوسرے اس لیے آئیں کہ حسین کی مجلس میں آنا چاہیے، یہ ذکر باقی رہنا چاہیے۔ تو عزیزم یہ تین درجے ہو گئے۔ کچھ لوگ آتے ہیں مجلس میں فقط تبرک کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بری بات نہیں ہے، شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ 4 بار تبرک کے لیے آئیں گے، 5ویں بار کربلا کو سمجھ کے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ محبت کے تحت آتے ہیں کہ انہیں حسین رسول اور آل رسول سے محبت ہے، اس عقیدت میں آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون لوگ محبت سے آتے ہیں، کون عقیدت، ہم نہیں جانتے کون محبت سے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے باہر جو بیٹھا ہے وہ محبت سے آیا ہو سکتا ہے اندر والا تعلقات کی بنا پر آیا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا تمسخر نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا پتہ تم میں ایمان میں وہ بہتر ہوں، تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ یہ بتائیے مجلس کس وقت تک ختم کر دی جائے؟ 6 بجے تک ختم کر دیں؟ 6:15 تک انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ پچھلی مجلس کافی طویل ہو گئی تھی۔ تو عزیزان محترم، ثواب کا فلسفہ کیا ہے؟ جیسے آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں سورہ یاسین پڑھیں گے تو اتنا ثواب، سورہ رحمان پڑھیں گے تو اتنا ثواب، سورہ الحمد پڑھیں گے تو اتنا ثواب۔ عزیزان محترم، ثواب اس لیے ہے کہ لوگ کم از کم ثواب کے لیے قرآن کے پاس آئیں۔ جب قرآن میں آنے کے بعد سورہ توحید پڑھیں گے تو انہیں توحید سمجھ میں آئے گی۔ آئے تھے ثواب کی لالچ میں، توحید لے کر چلے گئے، توحید سمجھ گئے۔ آئے تھے الحمد کے سورے سے ثواب حاصل کرنے، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، اور اللہ نے صراط مستقیم پر بلا لیا۔ تو عزیزان محترم، ثواب کا جو فلسفہ ہے، ہم کہتے ہیں مجلس میں ثواب ہے، بے شک ثواب ہے، گریہ حسین میں ثواب ہے، بے شک بہت ثواب ہے، عزائے حسین میں ثواب ہے، بے شک بہت ثواب ہے، لیکن اس کا فلسفہ سمجھیں۔ ہم عزائے حسین میں آئیں گے، حسین پر گریہ بہائیں گے، ہمارے دل نرم، گریہ کریں گے، آنسو بہائیں گے، ہمارے دل نرم ہوں گے، اور اس نرم دل میں ایمان کا بیج
پھلے گا، ایمان کا بیج جو ہے وہ بڑھے گا، ایمان کا ثمر دکھے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ثواب جو چیزوں میں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ جیسے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ایک سسٹم کریٹ ہو گیا، ایک نظام بن گیا، اس میں کوئی بھی بہک نہیں سکتا، حد تک کہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک راستہ ہے، لمبا راستہ ہے، جگہ جگہ پر چراغ بھی ہے، لوگ اگر تھک جائیں تو ثواب بھی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، راستہ سفر لمبا ہوتا ہے تو کہیں پر کھانے ریفریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ریفریشمنٹ ملے گا، یہاں پر آپ کو لذت ملے گی، یہاں پر جو ہے وہ کھانے کا مطلب سامان ہے، چائے ہے، یہ ہے وہ ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے راستے کو سجا دیا۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت ہی نہیں ملی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلتا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الم اعد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی ہدایت، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اب کیونکہ شیطان آئے گا اسی راستے پر، یہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ جگہ جگہ روشنی بھی جلائی گئی ہے، چراغ ہدایت بھی ہے۔ حسین جیسا چراغ اس راہ پر ہے کہ وہ اکیلا چراغ کافی ہے، کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور حسین جیسا چراغ ایسا مضبوط چراغ ہے، کتنی بھی آندھی آئی یہ چراغ بجھ نہیں سکا۔ اور یہ چراغ ایک امانت ہے ہمارے پاس، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نہ ہوں تو کوئی نہ کوئی سچا حسین کا عزادار ہوتا ہے جو اس چراغ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور صرف ہماری کیا مجال، اس چراغ کی حفاظت کی ضمانت خدا نے لی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزاں، یہ جو راستہ ہے اس پر چراغ تو روشن ہے، لیکن جگہ جگہ پر شیطان آئے گا، شیطان بیٹھا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ اس چراغ کی روشنی کو بجھا دیں۔ لیکن عزیزاں، اس چراغ کی روشنی کو کوئی نہیں بجھا سکا۔ کہ کیا خوب علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ جب بھی آندھی اٹھی ہے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، جب بھی آندھی اٹھی ہے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، محمد کے گھر نے قربانی دی ہے، محمد کے گھر نے اپنے دل کے ٹکڑے پیش کیے ہیں۔ اب کبھی اپنی تلوار دی ہے تو کبھی اپنا سر دیا ہے، کہ اسلام کے دامن میں فقط جس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ عزیزم، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اسلام کے دامن میں فقط اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ضرب کی ضرورت پڑی تو بنی ہاشم کی طرف سے تلوار آئی، سر کی ضرورت پڑی تو بنی ہاشم نے اپنا لہو دیا۔ اس چراغ کی حفاظت کرنی تھی، اس پیغام کی حفاظت کرنی تھی۔ اسی لیے حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ حسین کس لیے کربلا میں نکلے تھے؟ کسی ایرے غیرے سے نہ پوچھئے، خود حسین کا خطبہ موجود ہے، حسین خود بتائے گا کہ میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ حسین نے خطبہ دیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ظلم و ستم، جور و جفا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، فسق و فجور پھیلا ہوا ہے، اب یہاں پر اللہ سے ملاقات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہاں، عزادارہ نے مظلوم کربلا، حسین نے دیکھیے، حج تو ہو رہا تھا اس وقت، جیسے آج نمازیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، اس وقت حج ہو رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، لیکن نہ تو نماز میں روح شامل تھی، نہ تو حج میں روح شامل تھی۔ اسی لیے حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، قبلہ عبادت سے چلے اور قبلہ شعور کی بنیاد رکھنے کربلا میں پہنچ گئے۔ ہاں، عزادارہ نے مظلوم کربلا، مگر آج حسین کے پیغام کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین کے پیغام کو اور حسین کی شبیہ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، اور یہ کوشش صرف آج سے نہیں ہوئی، اس وقت سے ہی تھی۔ دیکھیں عزیزم، تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تحریف کربلا پر گفتگو ہوگی۔ تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف کو سمجھیں۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے پچھلی مجلس میں کہا، تحریف معنوی اور تحریف لفظی۔ تحریف لفظی کیا؟ مثال کے طور پہ جیسے کربلا کی مثال بتائی، تحریف لفظی کیا ہوا؟ جیسے کہ کربلا کے ایونٹ کو
ہاں تحریف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بدل دینا. مثال کے طور پر ہم یہاں سے کچھ کہہ کے گئے, ایک قرآن کی آیت کی روشنی لیں گے, صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کے سلسلے میں کہ کیا تم ان لوگوں سے ایمانداری اور سچائی کی امید رکھتے ہو؟ کیا یہ وہی نہیں ہے جو موسیٰ کے ساتھ جا کر اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور اسے کلام خدا ماننے اور سمجھ لینے کے باوجود, کلام خدا ماننے اور سمجھ لینے کے باوجود آ کر اپنی قوم کے سامنے اسے الٹ پلٹ کر بیان کرتے تھے. یہی جو الٹ پلٹ کر بیان کرنا ہے یہی تحریف ہے. الٹ پلٹ کر بیان کرنا ہے یہی تحریف ہے. اب تحریف دو طرح کی ہوگی, تحریف معنوی اور تحریف لفظی. اور بھی جو مین براڈ کلاسیفیکیشن اگر کریں ہم تو دو طرح کی ہوئی. معنوی مطلب میننگ لفظ تو وہی رہے, میننگ بدل دیا. اور تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لفظ ہی پورا کا پورا چینج کر دیا. جیسے بہت ساری کتابوں میں رسول سے مناسبت دے کے جعلی حدیثیں ڈالی, تو یہ کیا ہوا؟ تحریف لفظی. جو کسی نے کہی نہیں وہ اس کے نام پہ کہہ دیا. یا مثال کے طور پر کسی نے ہم سے کہا کہ یہ بات جا کر ممبر سے بول دینا, اور ہم آ کر کچھ اور بول کر چلے جائیں, یہ تحریف لفظی ہوئی. اور دوسرا ہوا تحریف معنوی. کسی نے کچھ کہا تھا, لفظ اور حرف تو وہی رہے, معنی بدل دیے. اس کی مثال دیتا ہوں. اس قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیں کہ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کی عبادت نہ کرنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, چھپا نہیں ہے, کھلا دشمن ہے. اور دیکھیے چیزیں سامنے کھل کے آئیں گی بھی, ہم سمجھیں گے. جیسے ہمارے سامنے حقیقت آئے گی بھی, 2 منٹ کے لیے ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ حقیقت ہے, پھر شیطان لوری دے دے گا. اور لوری کیسے دی جاتی ہے یہ اس مثال سے بتاتا ہوں. حضرت عمار یاسر کا واقعہ ہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, غالباً مسجد نبوی کی ہی تعمیر ہو رہی تھی. سب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. ہاں خندق کی معذرت چاہیں گے, خندق میں اینٹ اٹھا رہے تھے, سب ایک ایک اونٹ اٹھا رہے تھے, اور عمار یاسر 2 اینٹ اٹھا رہے تھے. رسول خوش ہوئے, بہت پیار سے ان کی گرد جھاڑی اور کہا وہ باغی گروہ ہوگا جو عمار یاسر کو قتل کرے گا. اور یہ بات سب جگہ موجود ہے, یعنی صحیح ستہ میں, صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے. اور اس وقت بھی لوگ اچھے سے جانتے تھے, لوگ سمجھتے تھے. ہوا کیا نتیجہ؟ مولا علی جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف. اب ہوا یہ کہ عمار یاسر تو حق شناس تھے, کیونکہ دیکھیے حق کے خلاف باطل ہی آئے گا, حق کے خلاف کبھی حق نہیں آئے گا. یہ لوگوں کو لوری دلا کے سلانے کے لیے ہے کہ وہ بھی حق پہ تھے, یہ بھی حق پہ تھے, دونوں سے تھوڑی تھوڑی غلطی ہوئی. کربلا کے واقعے کو اسی طرح مسخ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ بھی صحیح پہ تھا. دو شہزادوں کی جنگ تھی. عزیزم کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. اسلام میں شہزادہ اور سلطنت کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. کہ کیا نام ہے ان کا جو خلافت و ملوکیت, علامہ مودودی نے اس چیز کو اپنی کتاب خلافت, حالانکہ میں پوری ابھی نہیں پڑھ پایا, تھوڑی سی پڑھی ہے, اس میں اسی موضوع پر گفتگو کی ہے. خلافت الگ ہے, ملوکیت الگ ہے. اسلام ملوکیت, جب اسلام کا نظام ملوکیت والا ہونے لگا سب چیز برباد ہونے لگی. تو عزیزم اسلام جو ہے وہ شہنشاہی ہے. اسلام کی جنگ شہنشاہیت کے لیے نہیں ہے. اسٹیٹ بنانا بھی اسلام کا ایک مقصد ہے, لیکن کون سا اسٹیٹ؟ وہ اسٹیٹ نہیں جہاں شہنشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے, وہ اسٹیٹ جہاں شہنشاہ کاندھے پر روٹی لے کر فقراء میں تقسیم کرتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے. اس اسٹیٹ تو عزیزم عمار یاسر حضرت علی کی طرف تھے. اب ایک وقت آیا کہ عمار یاسر کو قتل کر دیا گیا. دیکھیے کیسے شیطان بہکاتا ہے, اور جن کی عقل بند رہتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تحریف معنوی کیا ہے؟ یعنی لفظ سیم رہیں گے, حرف وہی رہے گا, معنی بدل دیا جائے گا. کیسے کرتے ہیں دیکھیے,
ہوا یہ کہ عمار یاسر شہید کر دیے گئے. اب سب کو پتہ ہے کہ رسول کی یہ حدیث تھی، حتیٰ کہ معاویہ کے لشکر والوں کو بھی خبر تھی کہ یہ رسول کی حدیث تھی. انہوں نے کہا ارے عمار یاسر قتل کر دیے گئے، اور حدیث ہے رسول کی کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب فوج میں بات چلنے لگی کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور لوگوں کو پتہ چلنے لگا. حالانکہ اب کیا بدبختی کہیں کہ چراغ ہدایت کو چہرے میں مسکرانا دیکھ لیتے ہیں، ممبر پر بلند کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا نہیں دیکھتے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. عقل کو کھولنا پڑے گا. اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے اور نعمتوں کا سوال کرے گا. ہمیں عقل دیا ہے تو عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ آنکھیں دی تھی نا، اندھے تھوڑی تھے، حقیقت پہچانتے تھے، کیوں نہیں سیدھے راستے کی طرف گئے؟ تو عزیزم لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، رسول نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. معاویہ کا لشکر باغی، علی حق پر. اب لوگوں میں گفتگو شروع کہ بھائی علی تو حق پر ہے، ہم غلط کے ساتھ ہیں. سب پہنچے معاویہ کے پاس کہ بھائی یہ تو غلط ہے، رسول نے کہا تھا. اب معاویہ جیسا چالاک اور اس کے ساتھ عمر یاس ہے نا، یہ جو تھے ان کے سامنے دنیا تھی. جی ہاں، وہ چالاک اور یہ ناپاک، یہ وہی شخص تھا جس کے پیچھے حضرت علی جب جنگ میں دوڑے تھے تو یہ بس اریاں ہو کے بھاگ گیا ہے نا. تو یہ اس درجے کا گھٹیا شخص تھا، اور اس کو بھی حضرت رضی اللہ لگاتے ہیں. دیکھیے جو رضی اللہ ہیں وہ ہیں، جو نہیں ہیں ان کے پیچھے نہ جائیے ہے نا. جو نیک ہیں بے شک وہ قابل تعریف ہیں، وہ قابل احترام ہیں. صحابہ کی عزت، دیکھیے صحابہ کی عزت ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ہم جو صحابہ نہیں ہیں انہیں صحابہ نہیں مانتے. دیکھیے اسلام میں بہت سارے لوگ منافق تھے، اور منافق کو منافق سمجھنا چاہیے، عقل پہ پتھر نہیں رکھنا چاہیے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم یہ پہنچے معاویہ کے پاس یہ لوگ، اور اب معاویہ تو پڑ گیا چکر میں کہ اب کیا کریں. اب نہ تو یہ، کیونکہ سب جانتے تھے کہ رسول نے یہ بات کہی ہے، معاویہ خود جانتا تھا، عمر یاس خود جانتا تھا. اب کیا کریں، کیسے پٹی پڑائی؟ عمر یاس نے کہا کہ دیکھو عمار یاسر کس کے لشکر میں؟ علی کے لشکر میں. اگر علی عمار یاسر کو نہ بھیجتے تو عمار یاسر قتل نہ ہوتے. چونکہ علی نے عمار یاسر کو میدان میں بھیجا، اس لیے عمار یاسر کے قتل کے ذمہ دار بھی علی ہیں. اور وہی پھر کیا کہتے ہیں، اسی طرح یہی فکر جو ہے وہ آتے آتے نیچے تک آئی کہ چونکہ انہوں نے بلایا تو حسین کے قتل کے ذمہ دار یہی ہے. ہاں یہ بات جو کہ حضرت حمزہ کی یہ ہوا، یہ واقعہ ہو گیا، گزر گیا. اس طرح سے ٹوپی پہنی اور سلا دیا ہے نا. لوگ بھی کنونس ہو کے چلے گئے. 2 منٹ کے لیے ان کو احساس ہوا، یہ لمحہ تھا کہ وہ بدل جاتے، بدلے نہیں. 2 منٹ کے لیے ہمارا شعور مجلس میں آ کے بیدار ہوتا ہے، فرش سے باہر جاتے ہیں، پھر ابلیس آ کے گمراہ کر دیتا ہے. کنٹینیوس ایفرٹ ہے، اور اسی کنٹینیوس ایفرٹ کے لیے، اسی مسلسل کاوش کے لیے ایک دوسرے کا ولی بتایا گیا کہ دیکھو تم لوگ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. یہ نیکی کی ہدایت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اگر مجھے کوئی برائی پہ دیکھے بے شک وہ اس کا فرض ہے کہ برائی سے روکے، اور مجھے نہیں چاہیے کہ میں غصہ ہوں، میں خفا ہوں. دیکھیے یہ چیز بہت ضروری ہے. آج کا جو معاشرہ ہے، مائی لائف مائی چوائس، ہم سب ایک فیملی ہیں، مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، اور دوست ہی دوست کو گمراہی سے بچا سکتا ہے. تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، جیسے صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. ایک چیز ہوتی ہے سی پی آر. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا دل بند ہو گیا ہے تو ہم زور زور سے دبا کے اس کے دل کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سی پی آر دے کے، اور سی پی آر کوئی بھی دے سکتا ہے، میڈیکل پروفیشنل بھی اور نان میڈیکل پروفیشنل بھی.
ٹھیک ہے. بائی اسٹینڈرڈ سی پی آر بھی ہوتا ہے, جو کسی نے بھی, آپ نے دیکھا کہ اس کی حرکت بند ہو گئی, آپ فوراً جا کے, آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ جا کے اس کو سی پی آر دیجیے, ہوش میں لائیے. اگر کسی کو دیکھیں کہ اس کے نبض ایمان تھم گئی ہے, اسے ہوش میں لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ مجلس عزا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ایک آیت قرآن کی پڑھوں گا, بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے, صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. کنتم خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو عزیزم, تم خیر امت ہو جو منظر عام پر اس لیے لائے گئے ہو تاکہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرو اور برائی سے روکو. تو عزیزم, ہم حسینی ہیں. حسین کا کیا مقصد تھا؟ حسین نے کہا تھا میں نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, اور یہ فرش عزا بھی اسی مقصد کی کنٹینیوشن کی ایک چین ہے. اور اگر ہم چین سے وابستہ رہیں گے تو ہم ہمیشہ بچے رہیں گے, صراط مستقیم پر قائم رہیں گے. ہاں, شرط یہ ہے کہ اس چین میں تحریف نہیں ہونی چاہیے, اس مجلس میں تحریف نہیں ہونی چاہیے. تحریف لفظی اور تحریف معنوی کی گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں جاری رکھوں گا. ابھی تحریف لفظی کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. یا پھر وہ بھی اگلی مجلس میں کروں گا کیونکہ وقت کم ہو چکا ہے اور نماز کا وقت آ جائے گا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, اسی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو سکے, سب اللہ کے راستے پر واپس آ جائیں. جو بھٹک گئے ہیں انہیں بلانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور 72 چراغ روشن کیے. کہیں پر قاسم سا چراغ روشن کیا, کہیں پہ اصغر سا چراغ روشن کیا, ہاں کہیں پہ ہم شکل پیمبر علی اکبر سا چراغ روشن کیا. آزاداران مظلوم کربلا, لحوف میں لکھا گیا ہے کہ جب امام حسین کے سارے باوفا اصحاب شہید ہو گئے اور سوائے بنی ہاشم کے کوئی نہ بچا, علی اکبر حسین کے پاس آتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, حسین کا جذبہ قربانی دیکھو, حسین کا جذبہ قربانی دیکھو. اکثر پڑھا جاتا ہے کہ حسین نے علی اکبر کو آسانی سے اجازت نہیں دی ہے, لیکن شہید متحری لکھتے ہیں کہ حسین نے سارے اعزاء و اقارب کی شہادت کے لیے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا ہے. واحد علی اکبر ایسی قربانی ہے, حسین نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. کہ شاعر کہتے ہیں کہ بھیج دی شاہ نے تصویر پیمبر رن میں. ہاں, حسین علی اکبر کو بھیج تو دیتے ہیں, لیکن اللہ کی طرح اللہ سے کہتے ہیں بار الہ گواہ رہنا, اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو ہم سیرت و ہم صورت و رسول تھا. میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جب رسول کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی تو میں علی اکبر کو بھیج دیا کرتا تھا. ہاں, زاداران مظلوم کربلا, اس انداز سے حسین نے علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجا ہے. یوں سمجھیے لے کے قربانی کوئی جیسے منا میں پہنچے, لے کے فرزند کو یوں راہ رضا میں پہنچے. آزاداران مظلوم کربلا, علی اکبر نے جنگ کی, علی اکبر نے حیدری قوت کا مظاہرہ کیا, لیکن ہاں ایک وقت آیا علی اکبر واپس غریب باپ کے پاس آتے ہیں اور بابا سے دریافت کرتے ہیں, بابا پیاس کی شدت ہے. ہائے حسین غریب جس کے پاس پانی بھی نہ تھا کہ اپنے جوان بیٹے کی پیاس کو دور کر سکے. حسین نے علی اکبر سے کہا, علی اکبر کچھ دیر کے مہمان ہو, جاؤ تمہیں کوثر پہ سیرابی حاصل ہو, جلد ہی تم نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کرو گے. ہاں, زاداران مظلوم کربلا, علی اکبر واپس جنگ کے میدان میں گئے. اشقیاء نے حملہ کیا, علی اکبر کا سینہ چھدا. عزاداران مظلوم کربلا, ہدیہ مقبول ہوا, خون میں اکبر ڈوبا.
جوان بیٹے نے حسین کو صدا دی۔ اللہ اکبر، جذبہ قربانی۔ حسین علی اکبر کے نزدیک پہنچے اور مرثیہ پڑھا، خدایا اس امت کو تباہ کر دے جس نے علی اکبر کو قتل کر ڈالا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔